السلام علیکم، میں یاسمین خان ہوں اور آج کا ویلاگ شروع کرتے ہیں۔ آج ہے 18 اپریل 2025۔ تو انٹرنیشنل نیوز میں ایسا ہے کہ امریکہ نے یمن کے اوپر فضائی حملہ کیا ہے، اور یہ حملہ جو ہے اٹیک اس نے اس کے یمن کا کیپٹل ہے سنا، اس کے اوپر کیا گیا ہے، اور یہ 12 سے زائد حملے اس نے کیے ہیں، 12 اکٹھے حملے، اس سے بھی زیادہ کر ڈالے ہیں، جس کا الزام یمن نے امریکہ کے اوپر لگایا ہے۔ پھر ایک اور نیوز کے مطابق ایسا ہے کہ ٹرمپ نے ایرانی نیوکلیر پاور پروگرام کے اوپر جو تھا، اس کی تنصیبات پر اسرائیل کو حملہ کرنے سے روک دیا گیا ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اگر ہم ایران پر حملہ کرتے ہیں، اور کیونکہ وہ نہیں، ٹرمپ نہیں چاہتا کہ وہ ایرانی جو ہیں وہ نیوکلیر پاور بنا سکیں، تو اس سلسلے میں اس نے کہا تھا کہ اس کا پہلا سٹیپ جو ہوگا وہ اسرائیل اٹھائے گا۔ تو اب اس سلسلے میں امریکن اخبار کے مطابق ان لوگوں کا کچھ معاہدہ ہوا ہے، جس کے میں بات چیت کے تحت معاہدہ ہوا ہے ابھی، اور اس سلسلے میں اس نے اس پروگرام کو اٹیک کرنے کو کینسل کر دیا ہے۔ چلے، ایک وار تو فی الحال ختم ہوئی۔ پھر دوسری ایک اور بھی انٹرنیشنل نیوز میں ہے کہ ایران جو ہے وہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم بہت زیادہ دور نہیں ہیں ایٹم بم بنانے کے سلسلے میں، اور اس کا جو دعویٰ ہے وہ کس نے کیا؟ اقوام متحدہ کے ادارے IAEA کے سربراہ ہیں رائفل کروسی، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے، فرانس کے صدر کو بتایا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ جو ایران ہے اس کے پاس سارے ایسے اجزاء، چیزیں جو کہ بم بنانے میں مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سارا اس کے پاس موجود ہے، اور وہ اس سے بہت زیادہ دور نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت ایٹم بم بنا سکتا ہے، یہ اس نے کہا ہے۔ پھر اس کے بعد چین نے ٹرمپ کو سخت جو پیغام بھیجا ہے وہ یہ دیا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ہمیں تجارتی سلسلے میں جو ٹیرف بڑھایا ہے، ان کی جو ٹریڈ وار چل رہی ہے اس سلسلے میں یہ ہمیں دھمکاتا ہے اور ہمیں سخت الفاظات کا استعمال کرتا ہے، اس لیے ہم جنگ سے نہیں ڈرتے ہیں، ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جنگ میں اور تجارتی جنگ میں اسپیشلی کبھی بھی کوئی کنٹری جو ہے وہ کبھی نہیں ون کرتی۔ تو پھر ایک اور نیوز میں یہ ہے کہ جو کیلیفورنیا کا گورنر ہے کیون موزیم، اس نے دعویٰ دائر کر دیا ہے ٹرمپ کے اگینسٹ، کہ امریکی حکومت کے خلاف یہ مقدمہ بیسیکلی اس نے کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اس کی ٹرمپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے جو امریکہ کی معیشت ہے، اکنامکلی حالات جو ہیں وہ ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں، تو اس نے اس سلسلے میں ٹرمپ جو ہے آئینی طور پر وہ ٹیرف کو مزید بڑھانے کا رائٹ نہیں رکھتا، تو اس نے یہ کیلیفورنیا کا گورنر ہے جس نے مقدمہ کیا ہے امریکن حکومت کے اگینسٹ، اور اس کی جو پالیسی ہیں، ٹرمپ کی پالیسیز چل رہی ہیں اکنامکلی اسپیشلی، تو وہ اس کے خلاف اس نے مقدمہ دائر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد غزہ میں 30% کا حصہ جو ہے وہ سیکیورٹی کوریڈور میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اپنے کنٹرول میں اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ چاہتا ہی ہے کہ غزہ سے جتنے بھی فلسطینی ہیں وہ وہاں سے موو کر جائیں۔ یہ آپ کو میں نے پہلے بھی 2-3 ویلاگس میں انفارم کیا تھا کہ جب ان کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات فیس ٹو فیس ہوئی ہے نتن یاہو کی اور ٹرمپ کی، تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان کو وہاں سے لوگوں کو موو کروایا جائے گا، یعنی کہ ہجرت کروائی جائے گی، ان سے وہ جگہ چھڑوائی جائے گی، اور یہ جگہ ان لوگوں کو بہت زیادہ پسند آ گئی ہے۔ تو اب اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے 30% حصہ اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں پر بہت زیادہ شدید ابھی تک حملے جاری ہیں، جس میں کہ بچوں سمیت وہاں پر کافی زیادہ شہادتیں ہو گئی ہیں، اور بچے جو ہیں وہ بھی فاقہ کشی میں ہیں، ان کے پاس فوڈ نہیں ہے کھانے کے لیے، اور وہاں پر ان کے پاس خیمے نہیں ہیں، ان کے پاس، اور ان خیموں پر بھی حملہ کیا گیا ہے، اور
وہاں پر خاص طور پر میڈیسن اور فوڈ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے، اور 21 فلسطینی جو ہیں وہ آج وہ بھی شہید ہوئے ہیں، اور خیموں میں ان کو شہید کیا گیا، وہیں پر بم مارے گئے ہیں خیموں کے اوپر۔ تو ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ ایک اور نیوز میں کہ اس نے کہا ہے کہ ہارورڈ یونیورسٹی کا، آپ کو میں نے کل کے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ ان کی جو فنڈنگ ہے وہ ٹرمپ نے روک دی ہے، اور وہ کل میں نے آپ کو بتائی تھی کہ 2.20 ارب ڈالر کی فنڈنگ جو تھی وہ یہاں سے جا رہی تھی امریکہ کے فنڈ میں سے، اور جو کہ اس نے روک دی ہے، اور اس نے کہا یہ خیراتی ادارہ جو ہے وہ اب اس کا جو درجہ ہے، اس کو جو اسٹیٹس دیا گیا تھا ہارورڈ یونیورسٹی کو، وہ بھی ہم واپس لے لیں گے، یہ ٹرمپ نے کہا ہے۔ تو اگلی اگلی نیوز میں ایسا ہے کہ جو کانگو ہے وہاں پر آگ لگنے سے ایک کشتی ڈوب گئی ہے، اور عورتیں اور بچوں سمیت 50% اس میں وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور 200% جو ہیں وہ لاپتہ ہیں۔ ظاہر ہے سمندر میں بیچارے کہیں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، لیکن ہوا ایسا ہے کہ وہ کانگو کی جو کشتی تھی اس میں ایک عورت کھانا بنا رہی تھی، تو وہ اس سے آگ لگ گئی، اور جس آگ کی وجہ سے اس فائر سے وہ ساری کشتی جو ہے ڈوب گئی، اور اس کی جو وہ تصدیق ہے وہ وہاں کے جو ریزیڈینشل قریبی ایریے کے لوگ ہیں انہوں نے کی ہے کہ یہ حادثہ اس طرح پیش آیا ہے۔ پھر اس کے بعد عراق کے ارد گرد جتنے بھی وہ طوفان آیا تھا گرد و غبار کا، اور وہ مٹی کا، ہواؤں کا، اس طرح کا، وہ سعودی عرب تک جا پہنچا ہے، اور ان کے سعودی عرب میں جو ان کے ایجوکیشنل اسکولز ادارے ہیں ان کو بند کیا گیا، اور ان کی اب تعلیم جو ہے وہ ایجوکیشن ان کی وہ آن لائن دی جا رہی ہے۔ تو ایک اور نیوز میں دنیا کی سب سے یہ آپ سن کے خوش ہوں گے، ویسے دنیا کی جو سب سے زیادہ اس وقت چل رہی ہے ایپلیکیشن جی پی ٹی، چیٹ جی پی ٹی، اس نے ابھی ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کی اپلیکیشنز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اور جو سب سے زیادہ دنیا میں لوگ ہیں وہ اس وقت اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں۔ تو ایون کہ ٹک ٹاک کی بڑی مشہوری تھی، اور وہ اپنا ٹرمپ بھی بہت اس کو وہ بہت لائک کرتا ہے، اس نے تو سپریم کورٹ کو بھی کہا تھا کبھی مجھے 3 منتھس اور دیے جائیں اس کو چلانے کے لیے، اور وہ چائنا سے چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے ہمارا کوئی معاہدہ ہو جائے، کیونکہ ٹک ٹاک جو ہے وہ بیسیکلی چائنا کی اپلیکیشن ہے، تو ہم اس کو کنٹینیو کر سکے، لیکن ابھی ٹک ٹاک کو بھی پیچھے چھوڑا ہے چیٹ جی پی ٹی نے، تو اس کو سب لوگ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں۔ تو ود ان فیو ڈیز میں بھی کر کے اپنا پروگرام جو ہے وہ پھر میں بھی اس پہ ڈاؤن لوڈ کر دوں گی، تو آپ لوگ اس کو بھی دیکھیں گے۔ خیر اینی وے، یہ چیزیں تو چلتی ہیں لائف کی۔ پھر اس کے بعد سعودی عرب نے ایک اچھی اناؤنسمنٹ کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو حاجی حج کرنے آتے ہیں ان کے لیے وہاں پر گرمی میں ان کو پیدل چلنا، ان کے لیے جگہ کی بڑی پرابلمس ہو رہی ہیں، کیونکہ وہاں پر دنیا اس قدر ہوتی ہے، تو ان لوگوں نے ایک نیا جو ہے وہ پروگرام شروع کیا ہے کہ اس کے لیے 50,000 مربع میٹر کی جو جگہ ہے وہ مختص کی ہے، اور اس کے وہاں پر آرام گاہیں بنے گی، اور لوگوں کے پیدل چلنے کی جگہ بنے گی، جس میں کہ جگہیں آ جائیں گی اس میں منی، عرفات اور مزدلفہ، ان تینوں جگہوں کے اوپر نا یہ ساری اس طرح کا آرام گاہیں اور پیدل چلنے کے لیے جگہ، جا کے حج جتنے بھی حجاج لوگ آتے ہیں حج کرنے کے لیے ان کو فیسلٹیز مہیا کی جائیں، تو یہ اس کو بنانے لگے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایسا ہے کہ 7 کنٹریز ہیں یہ یورپ کی، انہوں نے جتنے بھی لوگ اسائلم لینے کے لیے آتے ہیں، یعنی کہ پناہ لینے کے لیے اپنے وہاں پر اپنی اپلیکیشنز دیتے ہیں، انہوں نے اس کو بند کر دیا ہے۔ یورپین یونین نے اس کی لسٹ بھی ایک جاری کر دی ہے کہ اب جو بھی لوگ آئیں گے ان کے مقدموں کا فیصلہ ہم جلد سے جلد کر کے اور ان کو فارغ کر دیں گے، اور ان کو اسائلم نہیں دیں گے، یعنی کہ ان کو وہ سیاسی پناہ جو لوگ لیتے ہیں وہ ان کو اب نہیں دی جائے گی، یہ انہوں نے یورپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر ایک فلوریڈا میں
یونیورسٹی ہے اس کی نیوز کے مطابق ڈیڈلی شوٹنگز ہوئی ہے کہ شوٹنگ آف فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی، اور اس میں 6 پرسن کلڈ ہوئے ہیں، گن مین نے فائر اوپن کیا ہے جس سے کہ 2 پرسنس جو ہیں وہ اس میں ڈیتھ بھی ہو گئی ہے۔ تو یہ اس طرح کی چند نیوز تھی۔ اب آپ تھوڑی سی آتے ہیں ڈومیسٹک نیوز کی طرف۔ ڈومیسٹک نیوز میں ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہی کہ عمران خان صاحب کو ڈیالہ جیل میں بند کیا ہوا ہے، اور ان کی بہنیں جو ہیں وہ 2-3 دن سے کوشش کر رہی تھی کہ ہم جا کے مل سکیں، وہ لوگ گئی بھی ہیں اور ان کو نہیں ملنے دیا گیا، اور ایون کہ ان کو اریسٹ کیا گیا علیمہ خان صاحبہ کو، اور باقی بہنوں کو کہا کہ مل لو، انہوں نے ملنے سے انکار کیا، انہوں نے کہا ہم سب ایک ہی فیملی ہیں۔ تو وہ جب اتنی شدید گرمی بھی تھی اور ان کو گاڑی میں بٹھا کر کہیں لے گئے، پھر وہ ایک ٹی سٹال میں وہاں پر کھڑی تھی، بیچاری نے کوئی چائے پانی کچھ لینا ہوگا، گرمی قدر تھی، تو وہاں پر بھی پولیس پہنچ گئی اپنی گن کے ساتھ اور ان کو گاڑی میں بٹھایا، اور پھر کبھی کسی سڑک گھماتے رہے، کبھی کسی سڑک گھماتے رہے، اس طرح کا ان کو پریشان کیا گیا اور ملنے نہیں دیا گیا۔ تو ادھر سے ہمارے جو پاکستان میں اسپیچ کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ قرآنی آیات پڑھ کے، تو ان میں قرآنی آیات میں میرا خیال سے یہ بھی چیزیں ہیں اور ان کی بھی تفصیل دینی چاہیے کہ عورتوں کے ساتھ اللہ پاک نے تو ویسے ہی نرمی کا سلوک کا حکم دیا ہے، اور اس طرح بے گناہ عورتوں کو گھمایا پھرایا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ جی ادارے جو ہیں وہ آئین کے مطابق چلنے چاہیے۔ تو کسی بھی آئین میں تو اس چیزوں کو نہیں مینشن کیا گیا کہ عورتوں کے ساتھ یہ سلوک ہو، اور آئین کے مطابق ادارے چلیں تو آئین کے مطابق چوروں کو بھی نہیں بٹھانا چاہیے۔ کوئی بھی آئین نہیں کہتا، کسی بھی کنٹری کا آئین نہیں کہتا کہ چوروں کو بٹھایا جائے، اور وہ ادارے کیا چلیں گے۔ تو آپ سوچ سمجھ کے آپ کو بات کرنی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جو عمر ایوب صاحب کو بھی انہوں نے ریسٹ کیا، وہ ملنے گئے اور پھر تھوڑی دور جا کر ان کو چھوڑ دیا گیا، اور علیمہ خان صاحبہ اور ان کی بہنوں کو روز یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کو آج ملنے دیں گے، آج نہیں ہے ٹائم، کل ملنے دیں گے، پرسوں ملنے دیں گے، اس طرح کی ڈیلی ان کو پریشان کیا جا رہا ہے اور خراب کیا جا رہا ہے، اور ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ لیکن جس کے پیچھے سوشل میڈیا اور ساری چیزیں لوگ کہہ رہے ہیں، جو نیوز آ رہی ہیں اس کے مطابق کہ جی منرلز بل کو پاس کروانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان صاحب کی نالج میں یہ چیزیں نہ آ سکیں اور ان کو پتہ ہی نہ چل سکے، اور بل کو کسی طرح اسمبلی میں منرلز بل کو پاس کروا دیا جائے۔ تو اس کے اوپر بھی میرا خیال سے حق اور انصاف سے چلنے کے لیے بھی اللہ پاک نے قرآن میں ساری چیزیں مینشن کی۔ اول تو پالیٹکس میں ساتھ قرآن کو لانا ہی نہیں چاہیے، اگر آپ لا ہی رہے ہیں تو پھر سچے نیت سے اور سچی آیات کے مطابق ہی کام کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، پالیٹکس میں دنیا کی کسی بھی پالیٹکس میں کسی بھی کنٹری کے آرمی کا کام ہی نہیں ہوتا بولنے کا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کنٹری چوروں کو لا کر نہیں بٹھاتی ہے، وہ ادارے کیسے کام کریں گے؟ کون سا آئین کہتا ہے کہ چوروں کو سزا دینے کے بجائے آپ وہاں پر بٹھا دیں بڑی بڑی اہم سیٹوں پر؟ کس آئین میں لکھا ہے؟ کسی کنٹری کے آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا۔ پھر ادھر سے شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان بڑی ترقی کر رہا ہے، پاکستان کی اکنامکلی حالت بہت اچھی ہو گئی ہے، اور وہ کوئی 2 سال کا نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں، کوئی بائی پاس شروع کرنے کا، تو اسلام آباد میں۔ تو اگر پاکستان کی اکنامکلی حالات اتنے اچھے ہو گئے ہیں تو پاکستانی عوام کے بھی حالات اچھے ہونے چاہیے، نہ صرف آپ لوگوں کے حالات نہیں اچھے ہونے چاہیے۔ پاکستانی عوام کو بھی غربت سے نکالنا چاہیے جیسے چائنا نے نکالا تھا۔ یہ تو نہیں کہ آپ اپنے سوٹ بوٹ پہن کے بیٹھ جائیں اور پاکستانی خزانے کا استعمال جو ہے وہ کریے، ادھر سے IMF کے قرضے لے لیں، ادھر سے اوورسیز جتنا پیسہ بھیج رہے ہیں ان کو استعمال کیا جائے۔ اور اب آپ کہتے ہیں کہ اوورسیز کو ہم پروٹوکول دیں گے، اوورسیز کے لیے ہم سہولتیں مہیا کریں گے، بہت اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، لیکن سب سے پہلے ان کی جو پیچھے سے فیملیز رہ رہی ہیں
ان کو تحفظ دینا چاہیے، ان کی پروٹیکشن کرنی چاہیے، ان کی عورتوں کو نہیں اٹھانا چاہیے، ان کی پراپرٹیوں کی کرنی چاہیے. وہاں پر لوگ پراپرٹیوں پر قبضے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یہاں سے لوگ کما کما کے بھیجتے ہیں، وہاں پر وہ لوگ پراپرٹیوں پر قبضے کر رہے ہیں. تو اس کے لیے قانون ہونے چاہیے. تو اس طرح کی یہ تھوڑی سی نیوز تھی، میں نے کہا آپ کو میں ڈومیسٹک دے دوں. پھر میرا جی وی لاگ کو آپ سبسکرائب کیجئے گا. میرا چینل جی 7RYK، اور آپ لوگ بیل کو نہیں ٹچ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو میں نے نیوز دینی بند کر دینی اگر آپ لوگوں نے بیل کو نہ ٹچ کیا تو. اوکے، نیکسٹ میں ملتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.